کچھ مانگا اللہ کریم اسے بھی اتنا عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، کہ بندہ مومن جب اپنے بھائی کے لیے پسے کچھ عدم موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کریم ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے اس میں تو نے آمین کہنا ہے۔ چنانچہ فرشتہ آمین بھی کہتا وعدہ کا بھی مثل، اور یہ کلمات بھی فرشتہ کہتا کہ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تو جہاں اس کے لیے بخشش ہوگی وہیں پہ فرشتے کی آمین پہ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں بھی بخشش اور بلندی عطا فرمائے گا۔ ہمارے دیگر دعا ہے اللہ کریم ہمارے بزرگوں کی بخشش فرمائے، درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طرح انسان کے جسم کو مختلف امراض بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جسمانی امراض انہیں کہا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو، دل کو بھی مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جنہیں امراض روحانی کہا جاتا ہے، روحانی بیماریاں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اصل میں دیکھا جائے کہ اصل بیماریاں ہی یہی بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں۔ وہ جو ظاہری بیماریاں جو انسان کے جسم کو اعضاء کو لگتی ہیں جسے ہم بیماری سمجھتے ہیں، اور ہمارے کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ بیماریاں نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا زبردست علاج ہے، ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ ہے۔ اصل بیماریاں وہ روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کو، ہمارے روح کو لگتی ہیں۔ ظاہری بیماریاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ بارہ یہ حدیث پاک کا آپ کی گوش گزار کرنے کے ساتھ حاصل متفق علیہ حدیث آقا کریم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها الخطايا، کہ جب بندہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا اس کے پاؤں میں چبھتا ہے، اللہ کریم اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ظاہری بیماریاں ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اصل بیماریاں وہ روح کی بیماریاں جسے ہم بیماری نہیں سمجھتے، توجہ نہیں دیتے، اصل روحانی امراض ہے۔ دل کو لگنے والی بے شمار بیماریاں ہیں۔ بدعقیدگی، کفر و شرک کے بعد خطرناک مہلک ترین جو بیماری ہے وہ حسد کی بیماری۔ حسد کی بیماری کو اگر امہات الخطایا، تمام بیماریوں کی جڑ اور بنیاد کہا جائے، یقین جانیے یہ بات بالکل بجا ہے۔ بیماریوں کی جڑ اور بنیاد کہ جس سے باقی بیماریوں کا آغاز اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ ہے حسد کی بیماری۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ان واقعات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آسمان پہ بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا اور زمین پہ بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا گناہ ہوا۔ ابلیس لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خداذات عظمت و شان پہ حسد کیا اور سجدے سے جب انکار کیا تو ذلیل و خوار نہ پڑا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، اور زمین پہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے اوپر حسد کیا حتیٰ کہ اسے قتل تک کر دیا اور اسے فائد و حاصل ہونا پڑا۔ تو پتہ چلا کہ صفحہ ہستی پہ سب سے پہلا جو گناہ رونما ہوا وہ حسد کا گناہ ہے، اور جتنا یہ خطرناک گناہ ہے یقین جانیے کہ یہ اتنا ہی زیادہ عام ہے۔ تقریباً ہر طبقے میں کسی نہ کسی لحاظ سے یہ حسد والی بیماری پائی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان رکھیں کہ حسد ہوتا کیا؟ صاحب لسان العرب کی لغت کی بڑی مشہور معروف کتاب ہے لسان العرب، وہ لکھتے ہیں کہ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی خوشحالی دیکھ کر، اللہ کی طرف سے جو اس کو نعمت ملی اس نعمت کو دیکھ کر، یا جو عزت ملی اس عزت کو دیکھ کر جلے اور دل میں یہ خواہش کرے کاش یہ نعمت اس کو نہ ملتی مجھے ملتی، کاش یہ نعمت اس کو نہ ملتی اس سے چھن جاتی مجھے ملتی، یا یہ خواہش کرے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کو نہ ملتی۔ یہ ہے حسد جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جلنا، کہ بندہ دوسرے پر اللہ کا انعام دیکھ کر، اللہ کی طرف سے جو خصوصی اس کو عزت و عظمت ملی اس کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس کو نہ ملتی اس سے چھن جاتی مجھے ملتی، یا کم از کم مجھے ملے یا نہ ملے اس کو نہ ملتی۔ یہ ہے حسد، اور یہ خطرناک بیماری۔ اس کے مقابلے میں جو قابل رشک، قابل تعریف، قابل ستائش جو صفت ہے وہ ہے رشک اور غبطہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پہ رشک کرنا، کسی کی اچھی خوبی دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا، دل میں یہ آرزو کرنا اللہ کریم مجھے بھی اس جیسا بنا دے، یہ آرزو نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، نعمت اس کے پاس گرے، اللہ کریم مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ یہ قابل رشک اور یہ قابل ستائش صفت ہے
اور آقا کریم نے خود بات فرمایا کہ اگر تم نے رشک کرنا تو 2 آدمیوں پہ رشک کرو. متفق علیہ حدیث امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو نقل فرمایا. 2 آدمی قابل رشک ہیں. ایک رجل آتا اللہ مال، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا فصلتہ علی حلقتی فی الحق، اور دن رات حق کے راستے میں سے خرچ کرتا ہو، رائے خدا میں دیتا ہو. میں رشک کرنا تو اس آدمی پر رشک کرو. اور دوسرا رجل آتا اللہ حکمت فهو یقضی بها ویعلمها، دوسرا وہ خوش قسمت انسان جسے اللہ نے حکمت اور علم کی دولت عطا فرمائی ہو اور اس علم کے ذریعے فیصلے بھی کرتا ہوں، لوگوں کو اس کے ذریعے تعلیم بھی دیتا ہو. وہ آدمی کے قابل جو نا رشک ہے. 2 آدمی قابل رشک ہے. تو پتہ چلا کہ رشک اچھی چیز ہے. اس کے برعکس جو حسد ہے یہ انتہائی مذموم صفت ہے. اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو فرمایا کہ محبوب جہاں اور بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، میری پناہ میں تم نے آنا، وہیں پہ یہ بھی تم نے مجھ سے مانگنا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میری بارگاہ میں کل یوں کہنا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ بڑی خطرناک اور مہلک ترین بیماری ہے. اور یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے جہاں اپنے ارشادات کے ذریعے اس کی بنا مذمت بیان فرمائی، حضور علیہ السلام نے بارہا صحابہ کرام میں حسد کی مذمت کے والے سے گفتگو فرمائی. اور وہ خوش قسمت مسلمان صحابہ کہ جو اس بیماری سے بالکل دور تھے، آقا کریم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. آقا کریم نے حتیٰ کہ جنت کی بشارت اس کو دی. صاحب ازواج الاکراف القبائل علامہ ابن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی ہیں کہ آقا کریم کی مجلس میں حضرت انس فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اب جو خوش قسمت یہاں سے گزرے گا نا تو وہ جنتی ہے. کسی جنتی کو دیکھنا تو ابھی گزرے گا یہاں سے. تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی گزرے. اس روایت میں اس کا ذکر نہیں، لیکن بعض محدثین نے فرمایا کہ وہ حضرت سعد بن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہاں سے گزرے اور حالت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور آقا کریم کے مجلس سے سلام کر کے آگے گزر کے حضور فرمایا کہ یہ جنتی صحابی ہے. اگلے دن اسی موقع پہ آقا کریم نے پھر فرمایا کہ جس نے کسی جنتی صحابی کو دیکھنا، جنتی آدمی کو دیکھنا، ابھی جو گزرے گا وہ جنتی ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے دوسرے دن بھی وہی صحابی وہاں سے گزرے. تیسرے دن بھی میرے آقا کریم کی مبارک زبان سے یہ ارشاد ہوا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ابھی آدمی گزرنے والا ہے. وہی انصاری صحابی اسی حالت میں تازہ تازہ وضو کیا ہوا اور آقا کریم کی مجلس سے سلام کر کے گزر گئے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آخر وجہ کیا ہے. 3 دفعہ میرے آقا کریم نے اسے جنت کی بشارت دی اور جنت کی بشارت کا یہ مصداق کی مطلب میرا عمل کیا دیکھیں تو صحیح. کہتے میں نے ایک بانا بنا لیا اور حضرت وہ انصاری صحابی کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا کہ میرے والد محترم سے کچھ ناراضگی ہو چکی ہے، لہٰذا 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. تو کہتے کہ مجھے یاد ہے 3 دن ان کے گھر میں رہا. میں نے ان کے شب و روز کو دیکھا، دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا، خلوت جلوت کو دیکھا. دیکھو صحیح کون سا وہ عمل کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کے جو نا بشارت کے مستحق ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا عمل جسے ہم بظاہر وہ بڑا عمل کہ ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا. نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز نہیں بھی پڑھتا تھا، دیکھ جو اعمال وہ کرتے تھے میں بھی کرتا تھا، تو اتنا بڑا عمل ان کا اپنے نظر میں آیا. تو کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کی اس عظمت کا انکار کرتے جب جانے لگا تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ یہ انصاری صحابی بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے جو اللہ کریم کو اتنا پسند آیا اور تمہیں بار بار میرا آقا کریم نے جنت کی بشارت دی. تو عرض گزار ہوئے کہ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص سنو، اعمال وہی ہیں جو تم نے دیکھی ہے. 3 دن میرے ساتھ رہے، شب و روز تم نے دیکھا، خلوت جلوت کو دیکھا. اعمال وہی ہیں جو تم کرتے میں بھی کرتا ہوں. البتہ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی میں نے دوسرے مسلمان کے دل میں حسد نہیں رکھا. بس یہ چیز میرا اندر رکھنا کہ اگر یہی ہے تو یہی وہ بسط ہے جو اللہ کریم کے محبوب نبی نے تمہارے لیے جنت کی بشارت دی کہ جس آدمی کے اندر حسد کی بیماری نہیں، آقا کریم نے فرمایا وہ جنتی ہے. اور اس کے برعکس فرمایا کہ یا تم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. اور یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو حسد کرنے والا آدمی ہے اس کا انجام انتہائی برا اور انتہائی خطرناک انجام ہوا ہوتا ہے. جس کے دل میں حسد ہو، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض ہو، یہ
بزرگان دین کے روایات میں فرمائی پتہ یہ چلتا کہ ایسے آدمی کا انجام انتہائی برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ صاحب ازواج نے کے بعد نقل فرمائی کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور بزرگوں نے جو ہے یہ بات نقل فرمایا کہ اس بادشاہ کے یہاں ایک نیک آدمی تھا اور جس کا کام یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً اس بادشاہ کو نصیحت کرتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے نصیحت ان کی یہ تھی، اے بادشاہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں انعام دیا کرو، اور جو برے لوگ ہیں برائی کرتے انہیں کچھ نہ دینا، ان کے لیے ان کی برائی کافی ہے، انہیں مارنا نہ، ان کے لیے ان کی برائی کافی ہے، بس یہ نصیحت کرنا ان کا کام تھا۔ وقتاً فوقتاً بادشاہ کی نصیحت کرتے۔ علامہ ابن مکی شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی نصیحت تھی کہ اچھے لوگوں کو ان کے چھائی پر انعام دیا کرو اور برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی نیک اللہ کا بندہ تھا، وقتاً فوقتاً وہ بادشاہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ایک آدمی نے دل میں یہ خواہش کی اسی طریقے سے بادشاہ کو اس سے ہم متنفر کریں، اور یہ بہت زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے جا کے اس نے یہ اس کی چگلی اور غیبت کی کہ بادشاہ صاحب فلاں آدمی جو آپ کے بڑے قریب ہے وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ آپ کے بارے میں اس کا یہ گمان ہے کہ تم سے بدبو آتی تمہیں بدبودار سمجھتا ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو دیکھنا کہ وہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کیوں ہاتھ رکھتا ہے ناک پہ؟ تو تاکہ بدبو اسے نہ آئے۔ بادشاہ صاحب نے کہا کہ دیکھ لیتا ہوں، میں نے ابھی تک جو نا تجربہ نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ علامہ ابن مکی شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ادھر اس حاسد نے، اس سازشی آدمی نے اس اللہ کے نیک بندے کو گھر میں دعوت دی، دعوت دینے کے بعد اسے کہتا پیال کو لا دیا اور فرمایا اب جاؤ بادشاہ کے دربار میں۔ جب بادشاہ کے دربار میں آیا وہ نیک بندہ، اس نے جو نا ہاتھ رکھ دیا کہیں بادشاہ کو بدبو نہ جائے، کچا پیال جائے، اس نیت سے جو ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے جب غور کیا کہ واقعی اس نے ہاتھ رکھا ہے تو اس نے کہا کہ اس آدمی کی بات بالکل سچی ہے اور یہ جو نا واقعی جو مجھے بدبودار سمجھتا ہے۔ اس نے خط لکھا گورنر کے نام، اور بادشاہ کے بارے میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کام تھا کہ جب بھی لکھتا تو انعام کے متعلق لکھتا کہ فلاں آدمی کو یہ نام دینا، فلاں آدمی کو۔ یہ پہلا خط تھا اس بادشاہ کا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ خط جو تمہارے پاس لے کر آئے تو اسے فوراً ذبح کر کے اس کی کھال میں جو بوسہ بھر کے تک پہنچا دینا۔ یہ اس کا جو نا پہلا جو اس کا جو نا یہ خط تھا۔ اس نے یہ خط لکھا اور اللہ کے نیک بندے کو دے دیا، اسے کہا کہ لے جاؤ، اور وہ اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خط کو جو میرے انعام کے متعلق دیتا ہے، خط لے کر چل گیا۔ اب دیکھو کہ راستے میں کوئی حاصل حسد کرنے والا تھا، اور حاصل کا جو انجام انتہائی خطرناک، برائی کرنے والے کا انجام نہیں ہوتا، جس نے جس کا برائی کی وہ اسی برائی میں پھنس جاتا ہے۔ اب ہوا اس طرح کے راستے میں وہ آدمی ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا خط ہے اور گورنر تک پہنچانے جا رہا ہوں، اور کچھ انعام لکھا ہوا اس کے اندر۔ اس نے کہا یار مجھے تو میں پہنچاتا ہوں۔ اب کوئی حاصل جو اس خط کو لے کر جب گورنر تک جاتا ہے، گورنر کو خط پڑھتا ہے جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ جو بھی اس میں خط پہنچائے اسے فوراً ذبح کرو اور اسے جو نا کھال میں جو نا بوسہ بھر کے تک پہنچا دو۔ بادشاہ کا وہ گورنر فوراً اسے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں اتار کے بوسہ بھر کے پہنچاتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ اللہ کا نیک بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے، بادشاہ صاحب حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو خط دیا تھا، تمہیں خط نہیں پہنچایا تم نے؟ کہ بادشاہ سلامت میں نے خط پہنچا دیا، لیکن راستے میں بندہ ہے تھا، اس نے کہا میں پہنچاتا ہوں، اس کو ضرور پہنچایا ہوگا۔ تو فرمایا کون سا بندہ ہے؟ فرمایا کہ وہی بندہ جو آپ کی مجلس میں کبھی کبھی آتا ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ تو آپ کو متعلق یہ کہا کرتا ہے کہ تم مجھ سے جو نا نفرت کرتے ہو، مجھے بدبودار سمجھتے ہو، فلاں دن میں نے دیکھا کہ تم نے ہاتھ رکھا تھا۔ تو ساری بات سارا واقعہ اور بیان کے بادشاہ سلامت اصل معاملہ یہ تھا کہ ہاتھ میں نے رکھا تھا اس مقصد کے لیے کہ میں نے اس دن کچا پیاز کھایا تھا، اس مقصد کے لیے میں نے ہاتھ رکھا تمہیں بدبو نہ پہنچے۔ بادشاہ سلامت نے کہا بالکل تمہاری وہ بات تم جو اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو اور برائی کرنے والوں کے اس کی برائی کافی ہے، لہٰذا اس کے اس کی برائی کافی ہوگی، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً کہ جو دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے خصوص اصل کی بیماری جس کے دل میں ہے اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔